اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المکرمین الحر المیامین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ قال اللہ الحکیم فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربهم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ الحمدللہ، آج ماہ مبارک رمضان کی 3 تاریخ، تیسرا روزہ کہ جسے آپ اور ہم تمام مومنین کرام نے روزہ رکھنے کی سعادت حاصل کی اللہ کی عنایت کے ذریعے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو اس سال بھی حیات جیسی نعمت نواز کر یہ موقع عنایت فرمایا ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں اس سال بھی اس کے مخصوص دن سے اور اس کے مخصوص مہینے سے استفادہ کامل کر سکیں، کہ جس کے ایک ایک دن میں لمحے لمحے خدا کی طرف سے یہ اعلان ہو رہا ہے کہ کوئی ہے جو اپنی بخشش کروائے، کوئی ہے جو اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے، اور میں اس کی اس طلب معافی کو اپنی بارگاہ ربوبیت میں قبول و مقبول کروں۔ وہ خدائے وحدہ لا شریک اپنے تمام تر رحمت واسعہ کے ذریعے سے ہم پر رحمتیں، برکتیں، الفتیں، محبتیں، نعمتیں نازل فرما رہا ہے۔ اور یہ تو ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کائنات میں، یہ ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو اپنے ذات سے مخصوص کر دیا ہے، کچھ زمانے کو، کچھ مکان کو۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ اور ہر وقت ہے۔ کوئی زمانہ ایسا نہیں کہ جس میں ہم یہ دعویٰ کریں کہ اس زمانے میں فلاں مقام پر خدا وحدہ لا شریک موجود نہیں ہے، اس لیے کہ جیسا خدا ہم مانتے ہیں ویسا خدا واجب الوجود خدا، اس کی صفات کا لازمہ یہ ہے کہ وہ ہر جگہ اور ہر لمحے موجود ہو۔ کب سے اور کب تک اس کی ذات کے لیے یہ زیب نہیں دیتا، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے، ہماری عقلوں کو تفہیم کرنے کے لیے یہ جملہ استعمال ہوتا ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ لفظ ہمیشہ بھی زمانے کی ابتدا اور انتہا کو دکھا رہا نہیں ہوتا، یہ ابدیت و سرمدیت کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے۔ ماہ مبارک رمضان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا مہینہ قرار دیا، شہر اللہ قرار دیا۔ اس کے روز و شب کو خدا نے اپنی رحمتوں اور برکتوں اور نعمتوں کی ایصال کا اور برسنے کا مہینہ قرار دیا، اور اپنے بندوں کو بخشش عطا فرمانے کا ذریعہ اور بہانہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح سے کہ ایک زمانے کو تو ادھر ایک مکان کو جسے بیت اللہ قرار دیا گیا ہے، گو کہ زمین تمام زمین ہے، لیکن بیت اللہ کی بات ہی الگ ہے۔ جس سرزمین کو خدائے وحدہ لا شریک نے اپنا بیت قرار دے دیا، اپنی سرزمین قرار دے دیا،
اس سرزمین کی برکتیں اور اس سرزمین کی ایک خاص صفت یہ ہو گئی کہ اس سرزمین کے دائرے کے اندر داخل ہونے کے لیے بھی قواعد و ضوابط قرار دے دیے گئے کہ اگر احرام کے ساتھ، نیت کے ساتھ، تلبیہ کے ساتھ، عمرے یا حج کی نیت کے ساتھ اگر داخل ہو رہے ہیں تو اس خاص احترام کے ساتھ داخل ہوں، وَإِلَّا یہ داخل ہونے والا، اس سرزمین پر داخل ہونے والا اور سرزمین کی بے احترامی کر رہا ہے اور خدا کی ذات کی توہین کر رہا ہے۔ بالکل اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ مبارک کو بھی قرار دیا اپنا مہینہ، اور اس مہینے میں داخل ہونے کے لیے بھی اور اس مہینے میں رہنے کے لیے بھی کچھ خاص قواعد و ضوابط معین کر دیے، جن کا نام ہے روزے دار ہونا۔ جن قواعد و ضوابط کے مجموعے کا نام ہے روزہ۔ اس مہینے میں، ماہ مبارک میں، اللہ تبارک و تعالی ہم سے فقط اور فقط اپنی فرما برداری اور شیطان کی اطاعت سے باہر اپنی فرما برداری کے اندر دیکھنا چاہتا ہے ہمیں۔ اس کی طرف توجہ کرتے ہوئے تیسرے دن میں ہم اہل بیت اطہار علیہم السلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے کچھ یوں عرض کیا کرتے ہیں خدا کی بارگاہ میں دعا کے طور پر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم ارزقنی فیہ، اے خدایا عطا کر اس دن میں مجھے الذہن والتنبیہ، ہمیں ذہانت اور تنبیہ عطا فرما۔ تنبہ یعنی جگانا، ذہن ذہانت یعنی تیزی۔ اے خدایا ہمیں ہوش مندی اور ذہانت عطا فرما، اور اس مہینے میں ہمیں تنبیہ عطا فرما، ایسی تنبیہ، ایسا تنبہ، ایسا جگانا کہ جو ہمیشہ غفلت میں پھر کبھی نہ جائے۔ وَبَاعِدْنِي فِيهِ مِنَ السَّفَاهَةِ وَالتَّمْوِيهِ، اور ہر طرح کی حماقت اور جہالت سے ہمیں بچا لے۔ اے خدایا بحق اہل بیت اطہار علیہم السلام ہمیں ہر طرح کی حماقت اور جہالت سے بچا لے۔ وَاجْعَلْ لِي نَصِيبًا مِنْ كُلِّ خَيْرٍ، اور اس دن میں، اس کے دنوں میں تو نے جتنی خیر، جتنی بہتری، جتنی نعمتیں اچھے لوگوں کے لیے معین فرمائی ہیں، اے خدایا جنہیں تو نازل کر رہا ہے اس میں ہمارا بھی حصہ قرار دے۔ بِجُودِکَ یا اجود الاجودین، اے خدایا، اے عطا کرنے والوں کے درمیان سب سے زیادہ عطا کرنے والے، اے بخشش عطا کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ بخشش عطا کرنے والے، ہم پر اپنی جود و سخا کے ذریعے سے ان رحمتوں، برکتوں، نعمتوں کا شمول فرما جنہیں تو نے اس مہینے میں نازل کرنے کا وعدہ کیا ہے اور تو نازل فرما رہا ہے، اس میں ہمارا بھی حصہ قرار دے دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے در حقیقت تمام روزہ داران کے لیے، تمام مومنین کے لیے، تمام مسلمین کے لیے اس مہینے میں برکتیں، رحمتیں رکھی ہیں۔ بس شرط اتنی ہے کہ اللہ نے جیسا روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، انسان اسی طرح کا روزہ رکھنے کی کوشش کرے۔ ایسا نہ ہو کہ جو گناہ چھوڑنا اور جن معصیتوں کو ترک کرنا ہمارے اختیار میں ہو اور ہم ان معصیتوں کو پھر بھی ترک نہ کریں اور اپنے تئیں، اپنے خیال میں، اپنے انداز میں روزے دار اپنے آپ کو محسوب کرتے رہیں، حساب کرتے رہیں، اور جب یہی روزہ خدائے وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں حاضر ہو تو ایسا روزہ ہو کہ خدا اس روزے کو واپس کر دے،
ایسا نہ ہو کہ ہماری محنتیں ضائع اور اکارت ہو جائیں، ایسا نہ ہو کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم نے کوئی حساب کتاب قائم ہی نہ کیا ہو، اپنے حساب میں بہت کچھ حساب ہو لیکن خدا کے حساب کتاب میں کوئی حساب نہ ہو ہمارا۔ اور یہ ممکن ہے اس وقت ہوگا کہ جب ہم، اور ایسا کرنا کب ممکن ہوگا کہ جس میں ہم اللہ کی بارگاہ سے اللہ کی ذات مقدس کی طرف سے نازل ہونے والی برکتوں اور رحمتوں کے شمول قرار پا جائیں، اس میں شامل قرار پا جائیں۔ صرف اس وقت ہوگا کہ جب خدا وحدہ لا شریک جن نعمتوں کو جن شرائط کے ساتھ ہمیں دینے کی بات کر رہا ہے، اگر ہم ان شرائط کو مکمل کر رہے ہوں، اگر ہم ان شرائط کے داراں ہوں، اگر ہم ان شرائط کو رکھنے والوں میں سے ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان نعمتوں کے عطا کرنے میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں رکھتا۔ حضرت رسول خدا خاتم الانبیاء محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہ ارشاد ہے کہ جو شخص بھی جتنی محنت کرے گا خدا کی عبادت کرنے میں، جتنے اخلاص کے ساتھ عبادت کرے گا، اتنا اس کو صلہ عبادت ملتا چلا جائے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا جسے 2 عورتوں نے بھیجا تھا۔ اس وقت کہ جب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے لوگوں کو علامتی روزہ، تربیتی روزہ رکھنے کی تاکید کی تھی کہ تم لوگ ماہ مبارک سے پہلے روزہ رکھنے کی کوشش کرو تاکہ روزہ رکھنے کی صحیح پریکٹس ہو سکے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ رکھوایا، بہت سارے لوگوں نے روزہ رکھا، مثلا رجب کا، شعبان کا مستحبی روزہ۔ گرمیوں کے دن شدت کے ساتھ گرمی ہو رہی ہے، حضرت ختم مرتبت کے ارشاد گرامی کو سن کر اکثر لوگوں نے روزہ رکھا، تربیتی روزہ رکھا، اور اس روزے کے اندر بہت ساروں نے وہی کوشش کی جیسا روزہ رکھنے کا ارشاد فرمایا گیا تھا۔ 2 عورتوں نے ایک شخص کو بھیجا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ ہماری حالت غیر ہو رہی ہے بھوک اور پیاس کی وجہ سے، کیا کریں؟ رسول خدا کے پاس جاؤ اور اس بات کا کوئی جواب لے کر آؤ کہ شاید کوئی ایگزمپشن مل جائے، شاید افطار کرنے کی وقت سے پہلے افطار کرنے کی کوئی اجازت مل جائے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان عورتوں کے ان احوال سے جیسا انہوں نے روزہ رکھا تھا بخوبی واقف تھے۔ رسول خدا نے ان دونوں عورتوں کے لیے اس ہی آدمی کے ذریعے جو ان کے لیے افطار کی اجازت مانگنے کی غرض سے آیا تھا، دونوں کے لیے ایک برتن بھیجا، تشت بھیجا، اور فرمایا کہ اس خاتون سے کہو، فلاں خاتون سے کہو اس تشت میں قے کرے، اور دوسری خاتون سے کہو کہ دوسرے تشت میں قے کرے، الٹی کرے۔ جب ان دونوں عورتوں نے ان تشتوں میں بے حکم رسول خدا قے کی تو دونوں کے اس قے کے نتیجے میں اس برتن میں خون اور گوشت کے لوتھڑے آتے ہوئے نظر آئے۔ جب وہ خون اور گوشت لوگوں کو نظر آیا اور کافی مقدار میں نظر آیا تو لوگ حیران تھے کہ انہوں نے تو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں فلاں کو بھیجا تھا کہ ہماری بھوک کی وجہ سے بری حالت ہو رہی ہے کہ کوئی اجازت مل جائے افطار کرنے کی، اور یہ کیا سلسلہ ہے کہ ان کے تو شکم سے اتنا گوشت اور اتنا خون نکل رہا ہے۔ تو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سوال کرنے والے لوگ آئے اور پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ ختم مرتبہ رسول خدا خاتم الانبیاء محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان لوگوں نے ہر وہ چیز کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے کھانا حلال قرار دیا تھا، روزہ رکھنے کی وجہ سے انہوں نے اس چیز کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیا اور اس چیز کو نہیں کھایا، اور جس چیز کو خدا نے ان کے لیے حرام قرار دیا تھا
روزے کی حالت میں بھی اور روزے کے علاوہ بھی جس چیز کو خدا نے ان کے لیے حرام قرار دیا تھا، اور وہ تھا برادر مومن کا گوشت کھانا، وہ انہوں نے دل بھر کر جی بھر کے کھایا ہے۔ اور وہ مستند روایات کہ جو اس بات کی تائید کرتی ہیں کہ ان دو عورتوں نے روزہ رکھا، حلال کھانے اور پینے سے گریز کیا، صبح سے لے کر عصر تک گریز کیا، لیکن باتیں ایسی باتیں کہ جن میں غیبت و تہمت کثرت کے ساتھ انجام دیتی چلی گئیں۔ کوئی بھی انسان اگر کسی بھی مومن کے پیٹھ پیچھے کوئی باتیں کرتا ہے اور وہ مومن اس سے راضی نہ ہو، ان باتوں سے راضی نہ ہو، اپنے اس تذکرے سے کہ جہاں پر وہ خود حاضر نہیں ہے، اپنی ایبسنس میں ہونے والے ان باتوں سے راضی نہ ہو جو کوئی اس کے پیٹھ پیچھے کر رہا ہو، ان باتوں کے عوض میں خدا یہ قرار دیتا ہے کہ یہ باتیں کرنا بالکل ایسا ہے جیسے اپنے برادر مومن مردہ برادر مومن کا گوشت کھانا۔ اور ان لوگوں نے روزے کی حالت میں اتنی غیبتیں اور اتنی تہمتیں دوسروں کی ہیں کہ ان کا شکم ان کے گوشت سے، برادر مومن کے گوشت سے بھر چکا ہے، اور یہ پہلے ہی افطار کر چکی ہیں اور اسی گوشت اور اسی خون سے یہ افطار کر چکی ہیں۔ الامان الحفیظ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ خدائے وحدہ لا شریک ہم سب کو ایسی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس طرح کے روزوں کے رکھنے سے بچیں اور ویسا روزہ رکھیں جیسا روزہ رکھنے کا کہا گیا ہے اور تاکید کی گئی ہے اور خدا کی بارگاہ سے طلب کیا گیا ہے۔ اے خدا بحق اہل بیت اطہار علیہم السلام ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، اور بحق اہل بیت اطہار علیہم السلام حضرت امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بالنبی و آلہ بلندتر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔